کہ نصیحت کرنے والے کو اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی بہت وعید آئی ہے کہ ایک بندہ دوسروں کو تو برائی سے روکتا ہو اور دوسروں کو تو خیر کا حکم دیتا ہو، لیکن خود اس سے غافل رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں یہودیوں کے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے، ان کو ڈانٹتے ہوئے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی حالانکہ پڑھے لکھے ہو، کتاب پڑھتے ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو اور داعی ہو، اور کسی ادارے کے تم مدیر ہو، اور کسی برنامج کے تم مدرس ہو، اور کسی ممبر پہ تم خطیب ہو، ساری آگے نا اس میں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل نہیں کرتے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ڈانٹا ان کو۔ اور سورۃ الصف کے آغاز میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہتے کیوں تم کرتے نہیں ہو، جو عمل تم خود نہیں کرتے تو وہ کیوں کہتے ہو، تمہارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی سنگین بات ہے کہ انسان وہ کہے جو وہ خود نہ کرتا ہو۔ اسی لیے انبیاء کو یہ کہا گیا نا، بلکہ انبیاء نے کہا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلا مسلمان میں ہو جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ نبی اپنی دعوت کا سب سے پہلا مخاطب ہوتا ہے، سب سے پہلا مسلمان وہ ہوتا ہے اپنی قوم کا۔ اگر ایک دعوت دینے والا اور ایک تعلیم دینے والا وہ خود اپنے خطاب کا جو ہے نا وہ اس پر عامل نہیں ہے تو وہ کس بات کی دعوت دے رہا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے۔ یعنی آپ کسی کو جا کے کہتے ہیں یار یہ بہت اچھا کام ہے کرو، تو وہ کہتا ہے کیسے کرنا ہے، کر کے دکھاؤ مجھے، اور آپ کو خود وہ کام کرتے ہی نہیں ہے، تو یہ دعوت بیکار ہو جائے گی، بالکل ضائع ہو جائے گی۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ہی کہا تھا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، جس کام سے میں تمہیں روک رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں وہ اس میں تمہاری مخالفت کروں، وہی کام میں خود کرنا شروع کر دوں۔ تو یہ تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی آپ کہہ لیں ایک وہ تھا، اسلوب تھا، ایک شک تھی بنیادی، کہ جو وہ دعوت دیتے تھے اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اور انبیاء کے جو ورثاء ہیں ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں تو اس پر بڑی سخت وعید ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بالرجل یوم القیامۃ فیلقى فی النار فتندلق اقتاب بطنه، قیامت والے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کی آنتیں باہر آ جائیں گی، پیٹ سے اس کی آنتیں نکل آئیں گی، فیدور بها کما یدور الحمار فی الرحى، اور وہ اپنی آنتوں کے گرد گدھے کی مانی چکر لگا رہا ہوگا۔ یعنی کیسا یہ آپ کہہ لیں بھیانک اور عجیب منظر ہے کہ جہنم میں اس کو سزا کس نوعیت کی دی جا رہی ہے کہ اس کے پیٹ سے اس کی آنتیں باہر آ گئی اور وہ آنتوں کے گرد گھوم رہے ہیں، اپنی آنتوں کے گرد خود ہی گھوم رہے ہیں پاگلوں کی طرح، گدھوں کی طرح۔ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ، سارے جہنمی اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے، ایک نیا منظر ہوگا نا، ایک عجیب وحشتناک منظر ہوگا۔ تو جہنمی اس کے پاس آ کر کہیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، یعنی تمہیں تو کوئی الگ ہی سزا مل رہی ہے، تم کیا جرم کرتے رہے ہو؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْمُنكَرِ، دنیا میں تو ہم تمہیں دیکھتے تھے تم بڑے اچھے داعی تھے، بڑے موٹیویشن اسپیکر تھے، تم تو تمہارا خطبہ جب لوگ سنتے تھے تو بڑے واہ واہ کرتے تھے، بڑی سبحان اللہ ہوتی تھی، اور تم جب مسئلے تدریس سے بیٹھتے تھے تو طلبہ تو ایسے ان کے سروں پہ جو ہے نا وہ چڑیاں بیٹھ جاتی تھی جیسے، تو تم تو بڑا رونے والے رلانے والے قاری تھے، بڑی قنوت تم نے کرائی رمضان میں، بڑے خطبے دیے، بڑی کتابیں پڑھائیں، تمہارا کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ تو بندہ پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا بلا، ہاں بات تو ایسی ہے، كنت آمر بالمعروف ولا آتیہ وانہا عن المنکر وآتیہ، بات یہ ہے کہ میں دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور دوسروں کو برائی سے روکتا تھا مگر خود نہیں رکتا تھا۔ اللہ اکبر، بہت سخت وعید ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جو یہ اپنی زبان کا کھانے والے ہیں خطبہ، اور یہ سارے لوگ اس زبان سے ہی کھاتے ہیں، خطیب ہو، مدرس ہو، داعی ہو، واعظ ہو، ہر وہ بندہ جو لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہو، سب کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے جب معراج کی رات جب میں گیا آسمانوں پر تو مررت برجال تقرأ شفاہہم بمقارید من نار، مجھے ایسے لوگوں کے پاس سے لے جایا گیا جن کی
جو باچھے ہیں، یہ جو دانتوں کے ساتھ جو گال ہے یہاں سے سائڈوں سے، یہ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، تو قرب شفاہم، ان کی جو باچھے ہیں نا، یہ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا جبریل سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا ہؤلاء خطباء من امتک یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب فلا یعقلون۔ جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے خطیب حضرات ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جو دنیا میں بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے تھے، بڑے شعلہ بیان خطیب، واعظ خوش الخان، مقرر شعلہ بیان، کرتے کیا تھے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے کے اپنی ذات کو بھول جاتے تھے کہ خود بھی عمل کرنا ہوتا ہے، عقل نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ اللہ المستعان۔ پر وہ بہت پریشان کن معاملہ ہے کہ انسان لوگوں کی بھلائی میں اپنی عمر گزار دے اور اس کے اپنے پلے کچھ نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موم بتی کی طرح نہ ہو جانا، کہ جو لوگوں کو تو ہدایت دیتی رہ جاتی ہے اور خود اپنے آپ کو جلا ڈالتی ہے۔ تو جو داعی ہے یا ایسا واعظ ہے یا ایسا خطیب ہے یا وہ تمام افراد جو یعنی جن کے جو زبان سے تلقین کرنے والے لوگوں کو دین کی بات بتانے والے ہیں، ان کے لیے بہت سخت بات ہے کہ کہیں اپنا آپ نہ جلا ڈالیں، لوگ ان کی وجہ سے ہدایت پاتے رہیں اور یہ کسی کھاتے میں ہی نہ ہو۔ تو نصیحت کرنے والے کو نہ اس سے ڈرنا چاہیے۔